بالوں کا معاملہ بھی سیف سے ہے. اور بال کس کے نہیں گرتے؟ جی نہیں، کس کے نہیں ہوں گے؟ یہ اچھا جواب ہے کہ نہ ہوں گے تو نہ. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ نہ مسائل ہوں گے تو نہ مسائل ہوں گے. اب جس کے بال ہیں اس کے نہیں گرتے وہ کون ہے؟ جی یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس دکھ بھی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک دولت ہے. صحت، بیوٹی، بال یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک پرسنالٹی ہے. اور بالوں کے بغیر کوئی گنجا ہو کے دکھائے تو صحیح آپ میں سے. ٹینٹ ہوتی ہے، ٹینٹ کرنے کے لیے کوئی قبول نہیں، اور ویسے ٹینٹ ہو جائے تو وہ ہوتا. لیکن ہم لفظ لیں گے کہ آپ میں سے کسی کے بال نہیں گرتے. گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ پرسن ہے تو 100 میں سے اگر ایک ہے تو 1% جو ہے نا ہمارے پاس ایک بندہ ہے، یعنی کہ یہ ہماری بہن ہے. تو ہم اس کو بالوں کا کلر جو ہے نا ان کا ایک کلر کیا ہوا ہے. ہاں، کلر کرنے کے باوجود بھی بال نہیں گرتے. تو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بس تو ان کے لیے تعلیم ہونی چاہیے ایک اچھا ہے، اس لیے کہ یہ بال لوگوں کو آئلنگ کرتی ہیں. اور آئلنگ جو ہے وہ صفائی کا نام، اور صفائی ہے جہاں خدائی ہے. اور صفائی سے کہتے ہیں نفس ایمان. آج ہم چلتے ہیں کہ صفائی ہم نے بالوں کی یا چہروں کی کیسے کرنی ہے. صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اندرونی صفائی، ایک بیرونی صفائی. ہم یہاں پر 6 نکات دیں گے آپ کو جس سے اندرونی صفائی ہوتی ہے، اور پھر چلیں گے باہر کی باتوں میں. باہر کی باتیں جیسے آئلنگ کی ہوئی کہ انہوں نے ایک نکات بتایا کہ میں آئلنگ کرتی ہوں تو اس سے صفائی ہوتی ہے. اب ہم چلیں گے اندرونی پوائنٹس پر. 6 پوائنٹس ہیں اور لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جس میں آپ 60 سال کی عمر میں بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ میڈم آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کا رنگ گورا ہے کریم کے بغیر، آپ کے بال اتنے موٹے اور لمبے ہیں آئلنگ کے بغیر، آپ موٹے کیوں نہیں ہوئے، آپ کا رنگ کالا کیوں نہیں ہوا، آپ کی گردن کالی کیوں نہیں ہوئی، آپ کی آنکھوں میں ہلکے کیوں نہیں ہیں، اور آپ کے ماتھے پر لکیریں کیوں نہیں ہیں. یعنی یہ لکیریں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ایکشن ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے، سب سے پہلا عمل ہے رات کا کھانا ہضم کر کے سونا. جس نے رات کا کھانا ہضم کر کے سوئے اس نے اپنے جسم کی صفائی کا عمل شروع کر دیا. رات کا کھانا کھایا اور بیٹھے یا سو گئے یا لیٹ سوئے، یہ پرابلم قبض کی شکل میں آتی ہے. یہ پرابلم ہمارے نظام میں خرابی کی صورت میں آتی ہے. یہ پرابلم ہاضمے کی خرابی کی صورت میں آتی ہے. یہ پرابلم سر درد کی صورت میں آتی ہے. یہ پرابلم ہمیں قبض کی شکل میں ملتی ہے. دوسرا نکات، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا. رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر نہ بنائی ہوتی تو ہم روزمرہ کی بات ہے کہ ہم جب دکان کا ٹائم ختم ہوتا ہے یا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوتا ہے یا کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہم اتنے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں کہ فٹافٹ ختم ہوتا ہے. اور ابھی یہ اگر 1 کا ٹائم ہے یا 9 کا ٹائم ہے تو یہ کیوں نہیں بج رہے؟ اور یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ نیند بھی کوئی چیز ہے. اور نیند اگر ہم کھانا ہضم کر کے اور جلدی سو گئے، اگر ہم 10 بجے سوتے ہیں تو 7 بجے کھانا کھانا ہے اور 7:30 یا 8 بجے ہم نے پیدل چلنا ہے اور 1 گھنٹہ واک کرنی ہے یا پونا گھنٹہ، تو 10 بجے ہم نے سو جانا ہے. یہ ویسے ہے لطیفہ آج کے دور میں کہ 10 بجے کون سوتا ہے؟ 10 بجے تو ایسے ہے، 10 بجے ویسے.
لیکن یہ باتیں وہ کرنی ہے جو عمل ہو سکتی. اور جس نے رات کو نیند ٹائم پر لی اس نے خون بنانے کا عمل جاری رکھا. یعنی دن میں آپ 1 ارب روپے کا بھی ٹونک کھا لیں، پھل کھا لیں، سبزیاں کھا لیں، خوش رہ لیں، لیکن اگر آپ نے رات کو نہیں سوئے تو آپ کے جو خون بننے کا عمل ہے وہ خون سڑنے کی طرف چل جائے. جاگنے سے گرمی ہوتی ہے اور خون جلتا ہے، اعصاب کھنچتے ہیں اور معدہ خراب ہوتا ہے، جگر خراب ہوتا ہے اور آنکھوں کے حلقے اس کی شکل میں باہر آتے ہیں. تو رات کی نیند جب ہماری پوری ہوتی ہے تو ہمارے ٹیشوز جڑ جاتے ہیں، جسم میں ٹیشوز ہوتے ہیں خلیے. جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ہم تھکن کا شکار ہوتے ہیں، اور جب وہ جڑتے ہیں تو ہماری آنکھ خوشی سے کھل جاتی ہے خود. یعنی کہ الارم لگا ہے نا ہماری باڈی کے لیے، ایک الارم. جب وہ تھکن ختم ہوتی ہے، جیسے ہم نے 7 بجے اٹھنے کا ٹائم رکھا ہے، تو خود بخود یہ آئیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، یہ اوپن ہو جاتا ہے. تو جب ہم کھا کے سوئیں گے یا لیٹ سوئیں گے تو ہم کبھی بھی خوشی سے نہیں اٹھیں گے. اور جو بہن یا ماں یا بھائی اٹھا رہا ہے اس کو یا تو چپیٹ پڑے گی تو یا جھڑکے پڑے گی، کیونکہ جسم کہہ رہے سو اور وہ کہہ رہے میں نے نہیں اٹھنا. یعنی کہ وہ جو ہے باہر سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور اندر کا جسم کہہ رہا ہے سوئیں. تو یہ پرابلم آپ کے مسائل میں کبھی بھی اچھا آپ کلاس نہیں حاصل کر سکتے، کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے جب آپ کی نیند پوری نہ ہو. اور نیند نہ پوری ہو تو سڑک پہ حال دیکھ رہے ہیں نا، وہ رکنا ہی نہیں چاہتا، وہ چڑچڑا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں 1 منٹ ٹھہرو تو اس کے اندر لڑائی کرنے کی ادا پائی جا رہی ہے، آپس میں تلخی پائی جا رہی ہے، آپس میں بے چینی پائی جا رہی ہے. تو یہ نیند کی کمی کا معاملہ ہے. یہ اعصاب کی پرابلم ہو جاتی ہے، یہ انزائٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں کھینچی ہیں. تو یہ چیزیں جب کھینچی ہیں تو آپ کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے، کبھی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی اچھا آپ نہیں بول سکتے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے صبح کا ناشتہ، جو کہ ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ کھاؤں گی تو موٹی ہو جائے گی. اور آج جو ہے نا ناشتہ کا سسٹم ختم ہو گیا، اور دودھ اور اگر سیب کھا لیا جائے تو ہمیں ڈاکٹر اور وٹامنس کی ضرورت نہیں پڑے. صبح ناشتے میں 2 سیب اور پاؤ یا آدھا کلو دودھ صرف ناشتے میں یہی لے لیا جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہے. تو اس لیے اس بات کو یہ تیسرا نکات ہے کہ جو کہ ہم نے بنیاد لگانی ہے دن کی، جس سے ہمارا 24 گھنٹے میں جو کچھ ہم نے کھایا ہے تو یہ جسم کو دھو دے گا. یعنی کہ پھل اور دودھ جو دونوں دوائی ہیں جسم کی دھونے کی، وہ عمل ہمارا چلے. چوتھا پوائنٹ ہے پسینے میں ٹھنڈا پانی نہیں پینا پوری لائف. اور پسینے میں ٹھنڈا پانی جب ہم پیتے ہیں، جیسے کالج سے گئے، کچن میں کام کیا یا پیدل چلے یا لائٹ چلی گئی، پسینے آ گئے اور فوراً ہم نے برف کا جمع ہوا پانی پیا، بہت ٹھنڈا پانی پیا، اس سے سب سے پہلا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں، اس کے بعد گلا خراب ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا ہاضمہ خراب ہوتا ہے. اور یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم پھر ٹھنڈے پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اور یہ جو سوزش بڑھتی جاتی ہے ہمارے اندر بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے اور خون بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ عمل جاری رہتا ہے تو سر پہ جب پسینہ آتا ہے یا چہرے پہ آتا ہے اور اس میں ہم ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں یا بوتل پی لیتے ہیں گیلے میں، یعنی پسینہ آیا ہوا ہے اور ہم اس میں پسینے میں ٹھنڈا اور گرم، یعنی اس میں ہم اے سی میں چلے جائیں گیلے چہرے سے یا گیلے سر سے، یا ہم ہوا میں چلے جائیں تو ہمارے سر پہ جو کچھ بھی آیا ہوا ہے وہ جم جائے، اور جمے گا تو وہ اس کا نام ہوگا خشکی. اور خشکی جب ہو جائے گی چہرے پہ ہوگی تو رنگ کالا ہو جائے گا یا چھالیاں ہو جائیں گی، اور اگر سر پہ ہوگی تو بال براؤن ہوں گے، بال وائٹ ہوں گے، بال گر جائیں گے. اس صورت میں ہو سکتی ہے. اور یا پھر آنکھوں پہ آئے گا تو اینک بھی لگ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اگلا پوائنٹ ہے کھانے کے ساتھ آپ نے ٹھنڈا پانی اور بوتل نہیں پی.
یعنی کہ کوئی بھی کولڈ ڈرنک آپ نے نہیں لینی. فریش جوس لے سکتے ہیں کھانے کے ساتھ، سیب کا، مالٹے کا، موسمی کا، وہ بھی، یا پھل بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے ادا ڈال لی ہے، شوارمے کے ساتھ بوتل، برگر کے ساتھ بوتل، سموسوں کے ساتھ چٹنی، مچھلی کے ساتھ چٹنی، گول گپے، یہ پرابلم ہماری باڈیوں کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے. اور اس کے بعد آخری نقطہ جو سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے، ان ساری علامتوں کے ساتھ ایک چیز جمع ہوتی ہے، نزلہ زکام. اور نزلہ زکام جب ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے، یہ میں بیمار ہو گئی، یہ میں خراب ہو گئی، یہ مجھے بخار ہو گیا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. جبکہ نزلہ زحمت نہیں، رحمت ہے. اور وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک ایسا آئیکن رکھا ہوا ہے کہ جو ہم 3 ماہ کھاتے ہیں سردیوں میں، تو جیسے گرمی شروع ہونے لگتی ہے تو اس کا کوٹا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، تو ہماری باڈی کی حرارت چینج ہو جاتی ہے. اور باڈی کی حرارت یعنی کہ پی ایچ لیول جب چینج ہوتا ہے اندر سے، تو جتنا کچھ بھی آئیکن میں گیا ہوتا ہے تو وہ نکل کر باہر آتا ہے. اور جب وہ نکل کر باہر آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو روک دیتے ہیں. اور اس کو روکنے سے لفظ پیدا ہوتا ہے ناسور، یعنی کہ یہ ریشہ جسم میں رہے گا تو ناسور ہے، اور باہر آئے گا تو زندگی ہے، صحت ہے، علامت ہے. اور یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. نزلے کو، زکام کو روکنے میں ٹھنڈا پانی پینا، نزلے میں آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں جس سے نزلہ، اور نزلہ جی جیسا ہو تو وہ پھر مسئلہ چلتا ہے. کیا سمجھے؟ 6 نکات کسی نے سنے؟ جی، اور 6 نکات کسی کو یاد نہیں جو ہم نے دیے؟ اگر اس میں ایک بچی نے بھی آج یاد رکھ لیا یا اس کو لکھ کر عمل کر لیا تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پیش ہے. وہ عمر چور ہی ہوگی، وہ اس میں مسئلہ حل ہو جائے. کسی ایک نے سنا ہے؟ کوئی ایک آ کر بتا دے یہ 6 باتیں، تاکہ ہو سکتا ہے میری آواز میں اتنا وہ نہ پہنچا ہو آپ کے دلوں میں، تو ہو سکتا ہے اس کی آواز سے آپ یہ 6 باتیں کر لیں. کوئی ایک ایسا جس نے سنا ہے؟ جی آجے. دیکھا یہ ضرورت ہوتی ہے، سنا ساروں کی کانفیڈنس لیول جو ہے یہ صرف چیک ہو رہا ہے. اور اعتماد جو ہوتا ہے یہ اسی چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ جب میں نے سنا تو کیا مسئلہ ہے، جب میں نے پڑھا ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، جب میں نے سیکھا ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ہماری دادی نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی. سب سے پہلے آپ نے دل کا آغاز جو ہے سیب سے کرنا ہے. سیب کھانے بہت اور آپ بولتے ہیں. آپ کی بات غلط لگ رہی ہے، مجھے دن کا آغاز نماز سے کرنا چاہیے. یار کھانے کی بات ہو رہی ہے، نماز تو سب سے نماز بھی ایک ایکسرسائز ہے. نماز ایکسرسائز بے شک ہے. اچھا جی، ایک ابھی اس کی یہ تو نماز کے لیے اچھا ایک بات، جس نے پہلے لفظ کہا دین کو اپنا لیا اس نے مسائل سے چھٹکارا پا لیا. اور دین کا مسائل کا حل ہے کہ رات کو عشاء سے پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد عشاء پڑھو، تھوڑا سا پیدل چلو اور سو جاؤ. فجر پڑھے صبح، پھر قرآن پاک پڑھیں، پھر ناشتہ کریں، پھر اپنے کالج کی تیاری کریں. تو یہ عمل ہے زندگی کا. پھر 5 نمازیں پڑھیں. تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو اس لیکچر کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو باتیں 6 نکات کی ہیں یہ فضول ہے. پھر یہ باتیں وہ کی ہیں بھائی ہم آج کہاں کیا جا رہے ہیں، اور آپ ہمارے سمجھائے ہوئے رستے پہ آ گئے. جو ہم نے 6 نکات دیے اس میں یہ آ گئے، اور یہی نکات ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب مزید باتیں نہیں سننی ہیں. اب ہم چلتے ہیں آڈینس کی طرف اور کام کی طرف. ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ اور آج جو ہے ہماری کلاس کے لیے قصر بہبود میں جو کوآپریٹ
کر رہی ہیں کوآرڈینیٹر مس اعلانیہ صاحبہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مس اسما ہیں، اگر یہاں پر ہیں تو وہ ذرا اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور اگر مس ناصرہ بھی ہیں ساتھ، کیونکہ ان کی خدمات کے بغیر آپ نہیں۔ اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں نا پرسنالٹی، ہمارا دل کا معاملہ، ہاں اس کا مطلب یہ جو گاڑی ہے نا یہ بے ساختگی بتا رہی ہے، تو